تمام مومنوں سے گزارش ہے کہ جو باہر بیٹھے ہیں بارگاہ میں تشریف لے آئیں۔ مجلس کا آغاز ہو چکا ہے۔ تمام مومن جو کسی انتظار میں بیٹھے ہیں باہر، ان سے گزارش ہے کہ وہ امام بارگاہ میں تشریف لے آئیں۔ مجلس کا آغاز ہو چکا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے زیب ممبر خطیب آل عمران مولانا سجاد حسین آف نواں شہر، ان کے بعد ذاکر اہل بیت شہنشاہ مصحف ملک ابرار حسین ابرار آف حافظ آباد وہ خطاب کریں گے۔ مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بآواز بلند صلوات۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا وبالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم ومواليهم أجمعين ولعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے امام زمان علیہ السلام کا ظہور فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو مولا اور آقا کی زیارت نصیب فرمائے۔ خداوند عظیم بحق محمد و آل محمد علیہ السلام اور ہم سب کو مولا کے عزادار اور ناصران اور جانثاران میں شمار فرمائے۔ اللہ بحق محمد و آل محمد سعادات محترم سعادات کی اس فرش عزا اور اس صف ماتم اور پرشا کو بارگاہ امام میں قبول فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد انہیں مولا کے ناصران اور عزاداران میں شمار فرما۔ اللہ بارگاہ امام کی انہیں شفاعت اور نصرت نصیب فرما۔ یا اللہ غم حسین علیہ السلام کی سوا انہیں اور کوئی غم نہ دے۔ خداوندہ بحق محمد و آل محمد نے بچوں سمیت آباد شاد فرما۔ یا اللہ عزاداری امام علیہ السلام کی محافظت فرما اور اس عزاداری کو جہان عالم میں عام فرما۔ یا اللہ اسے دشمن کے شر سے محفوظ فرما۔ اللہ دشمن کے عزائم کو نابود فرما۔ یا اللہ اور دشمن کو کیف و کردار تک پہنچا۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد اس وقت جہاں کہیں بھی عزا کا اہتمام ہے، مجلس عزا ہو رہی ہے یا جلوس عزاداری ہے، خدایا بحق محمد و آل محمد نے اپنی حفظ و امان نصیب فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد محترم قبلہ سید صفدر حسین شاہ صاحب کو لمبی زندگی عطا فرما۔ اللہ انہیں مولا کے ناصران اور غلامان عزاداران میں شمار فرما۔ یا اللہ ان کا یہ پرسہ یہ صف عزا یہ ماتم اللہ بارگاہ امام میں مقبول فرما۔
یا اللہ بحق محمد وآل محمد بارگاہ امام کی انہیں شفاعت اور نصرت نصیب فرما، عنایات اور برکات امام ان کی شامل حال فرما، اللہ ان کے بچوں کی محافظت فرما اور انہیں بچوں سمیت آباد بشاد فرما۔ یا اللہ بحق محمد وآل محمد علیہ السلام تشریف لائیں، جتنے حاضرین یا تشریف لے آئیں گے اللہ ان سب کے درجات کو بلند فرما اور ان کا چل کے آئے ہر قدم اپنی بارگاہ میں عبادت میں شمار فرما۔ یا اللہ بحق محمد وآل محمد جو جو حاجات لے کے آئے ان کی پوری فرما، جو مشکلات میں آسان فرما۔ یا اللہ جن کے ہاں اولاد نہیں ہے انہیں اولاد نرینہ جیسی دولت عطا فرما۔ یا اللہ ملک و ملت کی محافظت فرما، اللہ ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، دعا کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ عزیزان گرامی، ارشاد پروردگار عظیم ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت والے دن ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے۔ یہ تذکرہ امامت ہے عشر محرم الحرام، یہ حسین ابن علی کے یہ حسین ابن علی کے غم کے دن ہیں، ان کے عظمت اور فضیلت کے دن ہیں، ان کے کردار اور ان کے ہدف اور اہداف کے دن ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی ذات عظیم ذات ہے۔ گزشتہ ہم نے آپ کی خدمت میں بہت سارے عرائض عرض کیے ہیں، انشاءاللہ تعالی بحق محمد وآل محمد اس سے روح امام بھی انشاءاللہ خوش ہوگی اور انشاءاللہ تعالی بروز محشر ہمیں پورا یقین ہے کہ ہماری آقا حسین شفاعت فرمائیں گے۔ آواز بلند صلوات پڑھیں۔ آیہ مجیدہ میں دو چیزوں کا ذکر ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ایک امامت کا ذکر ہے اور دوسرا قیامت کا ذکر ہے۔ انسان کو یاد دلایا گیا ہے کہ یاد رکھ، نہ تو قیامت کو بھولنا اور نہ امامت کو بھولنا، اس لیے کہ قیامت والے دن تو نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ یہ تیری زندگی کا سفر رواں دواں ہے، تو اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آیا بلکہ تو اس دنیا میں صرف چند روز کے لیے آئے۔ اصل تیرا مقام، اصل تیری منزل وہ آخرت ہے، لہذا یہ دنیا فانی ہے۔ انسان جو کچھ ادھر کماتا ہے اور جو کچھ پہنتا ہے اور کھا جاتا ہے وہی اس کے نصیب میں ہے، اور باقی جو بچا کے وہ رکھتا ہے اور سارا کچھ وہ کرتا ہے اور یہ مال و زار اکٹھا کرتا ہے، یہ ادھر کا ادھر ہی رہ جائے گا، کوئی ساتھ لے کے کیا ہی نہیں ہے۔ بہت بڑے بڑے نامور ہو گزرے ہیں، سکندر و دارا، قیصر و کسریٰ، نمرود، فرعون، ہارون، حامان اور اسے قارون وغیرہ، یہ سارے ہو گزرے ہیں۔ بادشاہ بڑی بڑی سلطنتوں کے مالک تھے، بنو امیہ تھے، بنو عباس تھے، یہ ظالم اور سفاک قسم کے حکمران تھے، لیکن جہان عالم گواہ ہے کہ جو بڑے بڑے نامور تھے آج ان کا کئی نام و نشان تک نہیں ہے۔ رہتی دنیا آج ان کو عبرت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، اور جس حسین ابن علی نے اپنا رکھا ہی کچھ نہیں ہے اور اپنا چھوڑا ہی کچھ نہیں ہے، حسین ابن علی وہ مر کے بھی الحمدللہ آج ان کی عظمت ہر گھر میں اس کا تذکرہ ہے، ہر جگہ اس کا تذکرہ ہے، ہر جگہ اس کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ اس اگر موازنہ کیا جائے تو انسان جو صاحب عقل ہے وہ یہی طے کرتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ جو صاحب ثروت تھے، بے عقل تھے، بد چلن تھے، خدا کو بھولے ہوئے تھے، لیکن حسین ابن علی وہ صاحب عظمت انسان تھے جنہوں نے دنیا کے حاصل نہیں کیا بلکہ
وہ اللہ کی رضا چاہتے تھے، نیک وکار انسان تھے، انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے آئے تھے، اور انہوں نے اپنے اس ہدایت اور رہنمائی کے فریضے کو بہتر سے بہتر انجام دیا۔ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوئے۔ عام طور پہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، انسان کو عقل دی گئی ہے۔ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھا گیا، مولا آپ کا بہترین، انسان کا بہترین دوست کون ہے؟ انسان کا بہترین دوست کون ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، انسان کا بہترین دوست اس کی عقل ہے۔ یہ عقل ہے۔ عقل سے انسان ان اجتماعات کو پہچانتے، کون سی بارگاہ عظیم ہے، کون سی بارگاہ عظیم نہیں ہے، کون اعلیٰ ہے، کون ادنا ہے، کون اطاعت گزار ہے، کون نافرمان ہے، کون معصوم ہے اور کون گناہ گار ہے۔ یہ وجہ ہے میرے دوستوں اور عزیزوں، قیامت والے دن انسان سے جو سوال و کتاب ہوگا، جو وہ اس کی عقل کے مطابق ہوگا، نہ یہ کہ اسی لیے انسان کو عقل دے کے مجبور کیا گیا کہ اپنی عقل سے کام لے، اور یاد رکھ اس عقل پہ اگر تیری شہوت غالب آ گئی تو تو شیطان سے بھی بدتر ہو جائے۔ اس عقل پہ کسی کو غلبہ نہ دینا، یہ عقل تیری رہنما ہے تو صحیح رہنمائی ہوگی۔ دین اسلام انسان کی بھلائی کے لیے اللہ نے بھیجے، اس کے ہر احکام انسان کے فائدے کے لیے۔ مثلا آپ کو اگر نماز کا حکم ہے تو اس نماز میں آپ کی بھلائی ہے، آپ کا فائدہ ہے، اس لیے کہ اس کی ایک غرض یہ ہے کہ انسان فطرتاً گنہگار ہے، اور حدیث میں اور متعدد کتب میں یہ بات آئی ہے کہ چونکہ انسان گناہ گار ہے، اس کے گناہ ہوتے ہیں، اللہ نے اسے اپنی یاد کے لیے اس پہ نماز کو فرض فرمایا، تاکہ انسان کو اللہ کی یاد رہے کہ اس نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ جب یہ پانچوں وقت دن رات میں اللہ کے حضور، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو یقیناً یہ انسان، اس کے دل میں کچھ نہ کچھ تو احساس آئے گا کہ میں کھاتا بھی اللہ کا ہوں، پیتا بھی اللہ کا ہوں، اللہ کی زمین پہ چلتا ہوں، اللہ کے فرش خاکی پہ میں اس سے استفادہ کرتا ہوں، اور میں بڑا بے ضمیر انسان ہوں کہ باوجود اس مالک اور خالق کی اتنی نعمتوں، اتنی رحمتوں کے باوجود بھی میں اس کی نافرمانی کروں، یہ مجھے زیب نہیں رہا۔ یہی وجہ ہے میرے دوستو اور عزیزو، نماز کی حکمت کے بارے میں جو قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کو میں نے اس لیے واجب کیا تاکہ نماز انسان کو بے حیائی سے روکتی ہے، نماز انسان کو برائی سے منع کرتی ہے۔ آپ آج دیکھیے جتنے بھی، ٹھیک ہے کہ نماز بھی لوگ پڑھتے ہیں اور وہ گندے اعمال بھی بجا لاتے ہیں، لیکن اگر انہی نماز گزاروں میں آپ دیکھیے تو نماز پڑھنے والے اور پھر گناہ کرنے والے آپ کو کم ملیں گے، لیکن جو نماز پڑھتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں وہ آپ کو زیادہ ملیں گے۔ نماز، اجتماعات، یہی وجہ ہے۔ آپ دیکھتے جائیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز کے بعد درس دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نماز سے فارغ ہوئے اور آپ نے اپنی مسجد نبی میں دیکھا تو ایک کونے میں چند اشخاص تھے کہ جو علم کی محفل سجائے ہوئے تھے، اور کچھ وہ تھے جو قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور تسبیحات پڑھ رہے تھے۔ پیغمبر اسلام اٹھے اور سیدھا ان لوگوں میں گئے جنہوں نے علم و معرفت کی محفل سجائی ہوئی تھی، آپ اس گروہ میں چلے گئے۔ پیغمبر اسلام سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول ان دونوں میں سے کون افضل ہے؟ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا جہاں آپ کو تحصیل علم ملے گا وہ مجلس افضل ہے،
وہ مجلس افضل ہے جس میں آپ کو ہدایت ملے گی، جس میں آپ پہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جس میں آپ سے کہا جائے گا نیکی کرو، اچھائی کرو، اللہ کے غضب سے ڈرو۔ اس لیے کہ یاد رکھو کنتم علی شفا حفرۃ فانقذکم من النار، تم جہنم کے کنارے کھڑے ہوئے ہو۔ اللہ کا کتنا فضل ہے کہ تم نے آدم سے لے کے مصطفیٰ تک، علی سے لے کے مہدی تک نبی و امام عطا کر کے تمہیں اس جہنم سے بچا لیا، تمہاری ہدایت فرمائیے۔ یہ کیوں آئے؟ بھٹکی انسانیت کو اس کی صحیح راہ پہ لگانے آئے تھے۔ امام خداوند متعال کی اطاعت کروانے کے لیے آئے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے ان کو متوجہ کرتے تھے، خبردار تم غلط کر رہے، اٹھو اور یہ سستی کو چھوڑو۔ پوری ایک صورت آئی قرآن مجید میں بے نمازیوں کی مذمت میں، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز میں سستی کرتے ہیں۔ ہمارا سفر رواں دواں ہے۔ ایک آدمی کربلا زیارات کو جا رہا ہے اور گاڑی کا ٹائم ہے 12 بجے، اور 12 بجے اس نے پہنچنا ہے اسٹیشن پہ۔ اگر وہ 12 بجے تک پہنچ گیا تو گاڑی اس کو مل جائے گی، اور اگر گاڑی 12 سے اس نے دیر کی تو پھر وہ رہ جائے گا، منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ اسی لیے جو لوگ صاحب عقل ہوتے ہیں وہ ہدایت پہ عمل کر کے کامیاب ہوتے ہیں، وہ ہوشیار رہتے ہیں، ہمہ وقت تیار رہتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پیغام آئے اور ہم دیر کر دیں۔ میں ایک مثال آپ کی خدمت درج کروں۔ آپ صاحبان عقل تشریف فرما ہیں اور اس علاقے میں یہ دریا کے قریب کا علاقہ ہے، رہنے والے مثلا دریا کے قریب جو لوگ رہتے ہیں، جو بن کے اندر دریا کے قریب رہتے ہیں، ان رہنے والوں کو اگر رات کو اعلان ہو، ایک شخص اعلان کرے کہ بھائی اس طرح کرو، رات کو بڑا پانی سیلاب آ رہا ہے اور اتنا زیادہ پانی ہے جو تمہارے مال اور اسباب کو لے کے ڈوب جائے گا، وہ بہا لے جائے گا، اس طرح کرو کہ جلدی جلدی اپنے ماں باپ کو، مال کو، اولاد کو، جان کو لے کے تم بند پہ چلے جاؤ یا محفوظ جگہ پہ پہنچ جاؤ۔ اور جب وہ دیکھیں گے، غور کریں گے کہ اعلان کرنے والا کوئی عام لیکچر قسم کا اور بے اعتبار قسم کا آدمی نہیں ہے، اور آدمی بھی وہ سچ ہے، تو جو عقل والے ہوتے ہیں وہ فوراً سمجھ جاتے ہیں اور وہ اس کی بات پہ عمل کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ تو بولتا نہیں ہے، لہذا واقعی پانی آ گیا، اس کو کوئی خبر ہے، لہذا وہ اٹھ کے فوراً اپنے اسباب کو اور مال کو لے کے محفوظ جگہ پہ چلے جاتے ہیں۔ لیکن جو بے عقل ہوتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ آج 20 سال ہو گئے پانی نہیں آیا تو اب بھی نہیں آئے گا، اور بات پھر یہ سوچتے ہیں کہ جب آئے گیا تو میرے خیال میں یہ گٹے سے اوپر تو آئے گا ہی نہیں، بس اتنا آئے گا، اور خدا نہ کرے وہ بیٹھے رہے اور اللہ کی طرف سے پانی آ گیا اور اتنا پانی زیادہ تھا کہ اس نے اس کے اسباب اور مال کو بہا کے لے گیا، تو یہ مر نہ گئے؟ ایمان سے بتلائیے۔ اللہ نے انسان کی عقل کو متوجہ کرنے کے لیے یہ مثال اس طرح دی کہ اس بڑے سیلاب سے مراد دوزخ کا عذاب ہے۔ کنتم علی شفا حفرۃ، میرا حبیب ان سے کہہ دے یہ جہنم کے کنارے کھڑے ہوئے، ان کے آگے دوزخ کا عذاب آ رہا ہے، آگے کنواں آگ کا بھڑک رہا ہے، اور انہیں پیغام دے دے کہ خواب غفلت میں نہ رہے، یہ جس طرف جا رہے ہیں آگے مریں گے، ابھی سے بیدار ہو جائے کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ ان کو میں نے عقل دی ہے، میں نے نبی مصطفیٰ بھیج کے اعلان کروائے۔ کتنی بد نصیبی کی بات ہے، صبح اذان آتی ہے، دوپہر کو آتی ہے، شام کو حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل، یہ آئی ہے۔ یہ خیر العمل کیا ہے؟ یہ اذان میں کیوں دلوایا؟ اور اذان کو صرف نماز واجب کے پہلے بعد ضروری فرمایا،
دیگر عمل میں کہہ دیتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر علی کی زیارت چاہتے ہیں تو وہ آپ کو نماز جیسے عمل میں ملے گا. اس لیے کہ یہ حی علی خیر العمل کا جملہ بتلاتا ہے. یہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم ترین ولایت کی گواہی ہے. درود پڑھیے بآواز بلند مل کے. لہذا وہی کامیاب تھے. فرمایا یہ آواز دینے والا رات کو کوئی اور نہیں میرا نبی محمد مصطفیٰ ہے جو صادق بھی ہے امین. اور انہوں نے متوجہ کیا کہ جو اس کے اہل عقل اس کے بات پہ عمل کر گئے وہ کامیاب ہو گئے ماشاءاللہ. اور جو رہ گئے جنہوں نے عمل نہیں کیا وہ رہ گئے. الحمدللہ آپ مذہب کو سمجھیے. جتنا زیادہ آپ دیندار ہوں گے حسین کی نظر میں آپ کا اتنا زیادہ مقام ہوگا. جتنے زیادہ آپ بے راہ رو ہوں گے اور انسانیت سے ہٹ کے اپنے اعمال کو بجا لیں گے, کردار میں جتنی پختگی نہیں آئے گی اتنا آپ حسین ابن علی کی نظر میں کمزور ہیں. گئے گزرے دیکھیے کتنے اہل عقل سمجھدار تھے وہ لوگ. جہاں تو دونوں ہی قافلے جا رہے تھے, ادھر سے یزید کا قافلہ چلا ہوا تھا, ادھر سے حسین ابن علی کا قافلہ چلا ہوا تھا. ہیں جی کئی اپنے گھر بار کو چھوڑ کے کئی حج کو کر کے واپس جا رہے تھے, کوئی کہیں مسافرت کو کہیں جا رہے تھے, لیکن سمجھدار تھے نا اہل عقل تھے. ہے جی انہوں نے دیکھا کہ اس تپتی صحرا میں کون ہے قافلہ کہ جو ساتھ اپنے بچوں کو اپنی بہنوں کو اور اپنی مستورات کو لے کے اس وقت چلا ہوا ہے. تو وہ مجبور ہو گئے پوچھنے پہ. تو آئے تو ان کو پتہ چلا یہ قافلہ کوئی اور نہیں ہے, یہ حسین ابن علی کا قافلہ ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ ہم اپنے وطن گھر جا کے کیا کریں گے, ہمارے لیے نجات اور ہمارے لیے کامیابی یہ ہے کہ ہم حسین ابن علی کے ساتھ چلیں. ورنہ اندھی تھی دنیا اس وقت, تھوڑے تھے عقل والے نگر نگاہ کرنے والے کہ جو حسین ابن علی کے ساتھ ہو گئے. ورنہ یقین جانیے کتنے ستم کی بات ہے, کم تھے وہ لوگ جو حسین ابن علی کے ساتھ آئے. اور جو حسین ابن علی کے ساتھ آئے, آپ جتنے افراد بیٹھے ہیں میں اب آپ ہی سے فیصلہ کروں تو حسین کے طرفدار زیادہ ہوں گے, باطل کا طرفدار کوئی نہیں ہوگا. جو حسین کی طرف چلے گئے وہ کامیاب ہوئے, اور جو یزید کے پاس رہے وہ ناکام ہوئے. یا جنہوں نے یزید کا ساتھ ہی نہیں دیا اور نہ حسین کا ساتھ دیا وہ بھی مرے. مر گئے یا نہ مرے. یہ منبر یہ عزا ہے. عزیز ساتھیو یاد رکھو کتنے لطف کی بات ہے اگر آپ ان احکام میں غور کریں اور آپ کو ان کی حقیقت کا پتہ چلے. نوجوان ہیں آپ, یہ قیامت والے دن پوچھا جائے گا یہ جوانی کہاں کی. پیغمبر اسلام نے جب اعلان فرمایا نا رسالت کا اور توحید کا پیغام پہنچایا, کہا قولوا لا الہ الا اللہ, تو کچھ تھوڑے ہی تھے جو ایمان لے آئے اور بڑے جو تھے وہ مخالفت کرنے لگے. سرمایہ دار پیسہ دار مخالفت کرنے لگے. ایک حدیث مجھے یاد آ گئی ہے, اس کو میں نے پڑھا ہے ایک کتاب میں, اس میں یہ لکھا ہے کہ یاد رکھو امارت پیسہ ہونا کوئی یہ شرف کی بات نہیں, علم و معرفت کا ہونا یہ شرف کی بات ہے. انس ابن مالک روایت کرتے ہیں کہ ایک دن غریب لوگوں کا اکٹھ ہوا اور انہوں نے اپنے قاصد پیغمبر اسلام کی طرف بھیجا کہ جا کے اللہ کے رسول سے اپنی عرائضات پیش کرے. تو غریبوں کا قاصد بن کے کچھ لوگ آئے پیغمبر اسلام کے پاس اور انہوں نے آ کے سلام کیا. پیغمبر نے جواب سلام دیا. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم غریبوں کی طرف سے قاصد بن کے آئے. پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا تمہیں مبارک ہو کہ تم محمد کے گروہ میں سے. میں بھی غریبوں کو گروہ کو پسند کرتا, میں امارت کو پسند نہیں کرتا. اب دیکھیے کتنی مبارک, خوش ہو گئے.
اب یہ دیکھ کے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول آپ نے جو دین پہنچایا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ حج واجب ہے اور حج پیسوں سے ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول آپ نے ارشاد فرمایا کہ حج کا ثواب یہ ہے کہ گناہ سارے بخش دیے جاتے ہیں جو حج کرے، جو آپ کی معرفت رکھتا ہو، آپ کی اولاد کی معرفت رکھتا ہو تو اس کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول ہمارے پاس تو پیسہ ہے نہیں، ہم حج کر ہی نہیں سکتے، تو یہ ساری نیکی تو آپ کے سرمایہ دار لے گئے، پیسے والے لے گئے، امیر لوگ ہیں، تو ہم غریب کہاں جائیں گے؟ ہم غریبوں کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام نے جواب میں ارشاد فرمایا دیکھو امیروں پہ 3 طرح سے تمہاری سبقت ہے، اللہ نے مجھے وہی فرمائی ہے۔ ماشاءاللہ۔ پہلی سبقت یہ ہے کہ امیر بھی جنت میں جائے گا، غریب بھی جنت میں جائے گا، لیکن جب امیر اور غریب کے مکان کو دیکھا جائے گا تو امیر کا مکان نیچے ہوگا اور غریب کا مکان بلند تر ہوگا، اوپر بالا خانوں میں ہوگے امیروں کے، وہ نیچے ہوں گے۔ توجہ فرمائی آپ اللہ۔ اور دوسری وجہ فضیلت جو اللہ نے غرباء کو سرمایہ داروں پہ عطا کی ہے وہ یہ ہے کہ میدان حشر میں امیروں سے غریب لوگ آدھا گھنٹہ پہلے جنت میں جائیں گے، امیر آدھا گھنٹہ بعد میں جنت میں جائے گا۔ نعرہ حیدری، امیر آدھا گھنٹہ بعد، اور پھر ارشاد فرمایا آدھا دن بعد میں جنت میں جائے گا۔ آدھا دن کی پھر پیغمبر اسلام نے تشریح فرمائی کہ تم نے آدھے دن کا سن لیا ہے، لیکن یہ آدھا دن 50 سال کا ہوگا۔ 50 سال پہلے غریب جنت میں جائیں گے، 50 سال کے بعد امیر جنت میں جائے گا، وہ بھی صحیح جائے گا، یہ بھی صحیح۔ اور پھر ارشاد فرمایا پیغمبر اسلام نے دیکھو تمہیں جو اللہ نے نہیں دیا ہے مال تو تم ناراض نہ ہو، بلکہ رضائے رب پہ راضی رہو۔ قیامت والے دن اس عادل بادشاہ اللہ نے تمہارے لیے یہ رکھا ہے کہ تمہیں اس جو تم نیک عمل کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو، تو اللہ تمہاری نماز کو قبول کر لے گا بغیر مال کے، تمہارے عمل کے بغیر مال کے قبول کر لے گا، لیکن امیر کی نماز کو بغیر مال کے قبول نہیں کرے گا۔ امیر کو نماز بھی پڑھنے پڑے گی اور ساتھ اس کے 10,000 درہم ایک عمل کے ساتھ خرچ بھی کرنا پڑے گا، جب جا کے اس کی جزا تمہارے برابر ہے۔ دیکھیے کتنا تمہیں غریبوں سے دل پھیلے، یہ بیچارے یہ گھبرائے نہیں، یہ حضور کے گروہ میں سے۔ توجہ فرمائیں آپ، ہم لوگ یہ نماز ہے، اگر اس پہ آپ توجہ کریں، فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ کہو، تو انہوں نے کہا ہم نے اللہ کو تو مان لیا ہے، اب جب مان لیا ہے تو ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم اللہ کی زیارت کریں، تو اللہ کا کوئی گھر بھی ہے؟ اللہ کہاں رہتا ہے؟ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا اللہ رہتا تو کہیں نہیں ہے، اس لیے کہ نہ وہ زمان رکھتا ہے نہ وہ مکان رکھتا ہے۔ تو جو اگر تم پوچھنا چاہتے ہو ہاتف غیبی کی آواز ہے، میرا حبیب ان سے کہہ دے زمان و مکان کا میں تو محتاج نہیں ہوں، لیکن انہوں نے جو پوچھ لیا ہے تو اب میں بتلاتا ہوں کہ میں کہاں رہتا ہوں۔ ان سے کہہ دے میرا مکان، میرا گھر فی قلب مؤمن، کہیں اور نہیں ہے، میرا گھر مؤمن کے دل ہے، میں مؤمن کے دل میں رہتا ہوں، فی قلب مؤمن، میں مؤمن کے دل میں رہتا ہوں۔ صاحبان عزا آپ نے غور فرمایا اللہ کا گھر کہاں ہے؟ مؤمن کا دل، اور مؤمن کا گھر کہاں ہے؟ آپ جو مرتے ہیں تو مرنے کے بعد کہاں جاتے ہیں؟ ہے جی ہر مرنے والا 2 میں سے ایک جگہ جا رہا ہے، یا جہنم میں جا رہا ہے یا جنت میں جا رہا ہے۔ تو مؤمن کہاں جاتا ہے؟ جہنم میں جاتا ہے یا جنت میں؟ اللہ نے ارشاد فرمایا مومن کے لیے جہنم حرام ہے،
مومن وہ جگہ ہے جس میں سارے جنت وہ جگہ ہے جس میں سارے مومن رہیں گے، مومنین کے لیے جنت ہے۔ تو پتہ چلا مومن کا گھر کون سے ہے؟ جنت۔ اللہ کا گھر کہاں ہے؟ مومن کا دل۔ مومن کا گھر کہاں ہے؟ جنت۔ اللہ نے فرمایا میرا گھر ہے مومن کا دل اور تیرا گھر ہے جنت۔ اس میں لڑنے جھگڑنے کی پوچھنے کی بات کیا ہے؟ میں نے عقل دے دی ہے، اور اسی سے سوچ لو کہ میرا گھر ہے تمہارے پاس، تمہارا گھر ہے میرے پاس۔ اب اس میں سوچنے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ میرے گھر میں اگر مجھے رکھو گے تو تمہارے گھر میں بھی میں تمہیں رکھوں گا۔ سمجھ میں آئیے بات؟ بھائی میرا گھر ہے اللہ نے فرمایا تمہارے پاس، اور تمہارا گھر ہے میں اللہ کے پاس۔ اب عقل تو میں نے دے دی ہے، پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سوچ لو میرے گھر میں مجھے رکھو گے تو تمہارے گھر میں تمہیں رکھوں گا، اور اگر مجھے اپنے گھر میں نہیں رہنے دو گے تو تمہیں بے خیال بھی میں خالی کر دوں گا۔ میرے گھر میں کسی اور کو لے آؤ گے تو تمہارے گھر بھی میں کسی اور کو دے دوں گا۔ نہیں سمجھ میں ہے ایسے ہی ہے؟ یہ تو اللہ نے ارشاد فرمایا یاد رکھو، اب چاہتے ہو کہ تمہارا گھر وسیع ہو کشادہ ہو، تو پھر تمہیں عقل تو میں نے دی ہے، اس طرح کرو رافت و مہربانی، ایک دوسرے سے باہم سلو سے رہو، مل جل کے رہو، تم اپنے دل کو فراخ کرو، کشادہ کرو، دشمنیاں نہ بناؤ، دوسروں کو اذیت نہ پہنچاؤ، بھائی جو لڑے ہوئے ہیں تو ان سے آپس میں ملواؤ۔ یہ رشتہ داریوں میں کیوں فساد ہے؟ تم اپنے دل کو تنگ کیے ہوئے ہو، چاہتے ہو کہ کشادہ تمہیں میں اللہ مکان دے دوں، وسیع مکان دے دوں، تو تم بھی تو رافت و مہربانی کر کے اب میرے گھر کو کشادہ کرو، میں اللہ رحمت سے تمہارے گھر کو کشادہ کر دوں۔ نہیں سمجھ گئے بات؟ ماشاءاللہ۔ اور یاد رکھو غصہ کر کے حسد اور کینہ بھر کے میرے گھر کو تم نے تنگ کیا تو میں بھی تمہارے گھر کو تنگ تاریخ کر دوں گا، ہے جی، وہاں روشنی نہیں ہوگی۔ چاہتے ہو کہ تمہیں سجا سجایا گھر ملے، یا اللہ سجا سجایا کیا ہے؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا میں بھی تمہیں سجا سجایا گھر دوں گا۔ سمجھ آئی نا؟ چاہتے ہو کہ تمہیں سجا سجایا گھر ملے تو میرے گھر کو بھی سجاؤ۔ تو یا اللہ ہم کس طرح، ہم تو نے جو گھر بنائے ہوئے ہیں اس میں تو ہم نے کرسیاں رکھی ہوئی ہیں، صوفے سیٹ رکھے ہوئے ہیں، قالینیں رکھی ہوئی ہیں، پردے لگائے ہوئے ہیں، تو اللہ کیا تیرے گھر میں بھی کرسیاں رکھیں؟ کیا قالینیں رکھیں؟ اللہ نے فرمایا کرسی ورسی کا تو میں محتاج ہوں نہیں، ہے جی۔ چاہتے ہو کہ تم میرے گھر کو سجاؤ تو پھر میں اللہ تمہیں ایک بطور ماڈل کے ایک گھر بنا کے دے دیتا ہوں، اور میں اس گھر کو ہوں سجاتا۔ اب میں جس طرح اس گھر کو سجاتا جاؤں میرے گھر کو تم سجاتے جاؤ، میں جنت میں تمہارا گھر سجاتا جاؤں گا اور تمہیں بنایا سجایا گھر دے دوں گا۔ اب اللہ نے کہا، ہم نے کہا کہ وہ کیسے سجائے؟ اللہ نے فرمایا میں دنیا میں ماڈل بنا کے دے رہا ہوں، بیت اللہ دیکھو اس کو میں نے بنوایا ہے، اس کو میں نے اپنے نبی کے ہاتھ سے بنوایا ہے، اب جو بن گیا ہے تو اس میں لوگوں نے آ کے بت رکھ دیے ہیں۔ اب سجانا یہ میں نے کہا ہے کہ اس میں سے بتوں کو نکالو جو بندوق کے بنائے ہوئے، جو فرما رہے ہیں اس میں سے بندوق کے بنے ہوئے کو نکال دو، تو میں نے اسی طرح سجایا ہے۔ یاد رکھو تم نے اگر میرا گھر سجانا ہے اپنا دل، تو جو بندوق کے بنے ہوئے ہیں اپنے دل میں سے وہ نکال دو، اور دیکھو میں نے ان بندوق کے بنائے ہوئے بتوں کو نکلوا کے میں نے اس کو سجایا ہے کسی کو اس گھر میں بلا کے۔ اب دیکھو جس کو میں نے نکالا ہے میرے گھر سے تم نکالو، جس کو میں نے بلایا اپنے گھر میں اسے تم میرے گھر میں بلاؤ۔
नारे हैदरी। कोई समझ में आई है बात? माशाअल्लाह। अब बुलाया किसको? अली को। तुम भी इसके मेरे घर में अली वली को रखो, हसन को रखो, हुसैन को रखो, तो मैं तुम्हें बनाया मकान दूंगा। अब अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि ये मकान हमें मिल गया। हमने कहा अल्लाह हम तुझसे बातें करना चाहते हैं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कैसे बातें करोगे? ऐसे वैसे तो तुम बातें कर ही नहीं सकते। देखो कि मैं कोई आम वाम तो हूँ नहीं। मेरे साथ बातें करने का तरीका ये है कि पहले तुम मुंह हाथ धो के आओ, साफ पाकीज़ा लिबास पहन के आओ। नज़ाफ़त मिनल ईमान। जब तक साफ सुथरे नहीं होगे उस वक्त नहीं आ सकते, मुझसे बात नहीं कर सकते। हमने कहा अल्लाह अच्छा, हमने मुंह भी धो लिया, हाथ भी धोए, अच्छा लिबास पहना, अब हम आ गए अल्लाह तुझसे बात करना चाहते। अल्लाह ने इरशाद फरमाया बात जो करने आए हो तो क्या कुछ मेरी पहचान भी है? क्या मेरी पहचान भी है तुम्हें? तो हमने कहा हाँ अल्लाह, हमें कोई थोड़ी सी आपकी मारिफत तो है। अल्लाह ने फरमाया वो क्या है? हम आके सीधे खड़े हो गए अल्लाह के हुजूर मुसल्ले पे और हम अल्लाह से बात करना चाह रहे हैं। और अल्लाह ने पूछा कि क्या मारिफत है? तो हमने सीधा हाथ उठा के कहा अल्लाह अकबर, हमें तेरी मारिफत ये है, तेरी पहचान ये है कि तू सबसे बड़ा है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया शाबाश, तूने तो कमाल कर दिया है जी। ये अल्लाह बातें कर रहे। नमाज मिराज मुमिन है मेरे अजीजों, और याद रखो मिराज मुमिन है। और याद रखो नमाज की कबूलियत मोहम्मद और आले मोहम्मद पे दरूद है। जब नमाज जैसी इबादत मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दरूद भेजने के सिवा होती नहीं है तो मजलिस जैसी इबादत बगैर दुआ दरूद के कबूल कैसे हो? याद रखो, चाहता था कि मैं, देखिए कितनी थी वो अजीम हस्तियां। ये हुसैन, ये अली के फर्जंद थे। मुबाहिला के बाद हसनैन जब अली और ज़हरा के घर आए तो मैंने खुद पढ़ा है किताब में कि जनाब अली भी उठ खड़े हुए, ज़हरा भी उठ के खड़ी हुई इनके इस्तेकबाल के लिए। हसनैन ने कदमों पे हाथ रखा, कहा बाबा ये क्या बात है कि आप और हमारे लिए उठे, इतना एहतराम क्यों? हम आपके बेटे हैं, आप हमारे माँ बाप हैं। अली की आंखों से आंसू आ गए। कहा मुबाहिले से पहले अली के बेटे थे, मुबाहिले के बाद आज के बाद मेरे बेटे नहीं हो, रसूल के बेटे। अल्लाह अकबर, रसूल के बेटे। आज के बाद तुम ज़हरा के बेटे नहीं, रसूल के बेटे। बीबी ने देखा, दिए थे अल्लाह ने हमें, बाबा ने ले लिए, मुसल्ला बिछाया, अली ने भी मुसल्ला बिछाया और बिछा के दुआ मांगी, मेरा अल्लाह दिए थे तूने, रसूल ने ले लिए, अब तू अली को ऐसा फर्जंद अता कर जिस तरह अली मोहम्मद के साथ रहे हैं वो मेरा बेटा भी रसूल के बेटों के साथ रहे हैं। अल्लाह की कसम दुआ कबूल हुई। उम्मुल बनीन के बतन से जनाब गाजी आए, इस दुनिया में आए थे कि अली ने अपने हाथों पे उठाया। रिवायत के लफ्ज़ दाएं कान में आज़ान, बाएं कान में अकामत कही। आज़ान और इकामत कहने के बाद जनाब सानिया ज़हरा ने कहा बाबा इस बच्चे को मुझे दे। अपने बच्चे को ले लिया तो उठी, अलग जाके बच्चे के कान में कोई बात कही। अली ने फरमाया बेटा क्या कहा है अब इसके कान में? कहा एक बात कही है। कहा वो कौन सी बात है? कहा बाबा मेरी अम्मा ने फरमाया था कि एक बेटा पैदा होगा उम्मुल बनीन के बतन से, और जब अली
اس کے کان میں آذان کہہ چکے تو اس کے کان میں جا کے تم میرا سلام پہنچا دے، کہنا اماں سلام کہہ، اماں سلام کہہ۔ یہ وہ غازی ہے، خدا کی قسم اللہ نے ان کو چند فضیلتیں عطا فرمائیں۔ ان کے دروازے کا نام ہے باب الحوائج، باب المراد۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ الآقا کوئی مدد اللہ العالی وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے چند مخصوص فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے مولا غازی کے حرم پہ کہ جو بھی بندہ جا کے علم کے نیچے کھڑے ہو کے غازی کے جو بھی دعا مانگے اللہ نے حکم فوراً قبول کرو، فوراً قبول کرو۔ اور پھر سوال کرنے والے نے پوچھا حضرت آیت اللہ العظمیٰ کا کوئی سے نور اللہ مرکز کی، اے آیت اللہ یہ وجہ کیا ہے کہ کیوں کہا اللہ نے کہ فوراً اس کی دعا قبول کرو؟ کہا اس لیے کہ اللہ نے عباس غازی کے علم کے نیچے کھڑے ہو کے دعا مانگنے کو اس لیے فوری قبول کیا ہے کہ غازی کی کوئی خواہش پوری نہیں ہے، اس لیے کہ جناب غازی کی کوئی خواہش۔ جناب میدان کربلا میں آقا غازی کی دو خواہشیں تھیں، ایک یہ کہ جنگ کی اجازت ملے اور دوسری یہ کہ پانی سکینہ تک پہنچے۔ لیکن تاریخ مقتل نے لکھا کہ وہ غازی نہ اجازت ملی نہ پانی خیام تک پہنچا۔ مقتل نے لکھا ہے 48 بچے تھے ہاتھوں میں جام لیے کربلا کے میدان۔ آئے جناب غازی عباس علمدار بیٹھ گئے، ہاتھوں کو یوں باندھا، ہاتھ جوڑ کے کہا سکینہ اپنے ہاتھوں سے اس مشک کو عباس کے گلے میں ڈال اور اپنے ہاتھوں کو عباس کے گلے میں ڈال۔ راوی کہتے ہیں میں نے یہ خود پڑھے، اٹھے سکینہ کو گلے سے لگائے ہوئے تھے، مولا حسین علیہ السلام کی طرف چلے۔ میرے آقا نے عباس غازی کو آتا دیکھ کے کہا سفارشی بھی ساتھ لے کے آئے۔ اب جو میرے آقا آگے بڑھے، بیٹی کے جا کے ہونٹ خشک ہونٹوں کا بوسہ لیا، پیشانی کا بوسہ لیا، سکینہ کو سینے سے لگایا اور ازادارو ایک درد بھرا جملہ حسین ابن علی نے کہا میری بیٹی سکینہ اجازت تو میں تیرے بھائی غازی کو دے دوں گا، لیکن یاد رکھ اس کے بعد تو غازی کو بہت یاد کرے گی، غازی تجھے بہت یاد آئے گی۔ ازادارو اجازت ملی غازی کو۔ کون غازی؟ جو ہر وقت حسین ابن علی کے ساتھ رہتے تھے، جب بھی کسی خط کی ضرورت ہوتی حسین ابن علی کو، لکھنے والے عباس، حسین بولنا چاہتے تھے تو غازی بولتے تھے، حسین اگر پیغام دینا چاہتے تھے تو حسین کے پیغامبر کا پیغامبر غازی عباس تھے۔ کربلا میں حسین کے بچوں کا بہلاوا عباس، بیویوں کا سہارا عباس۔ اجازت ملی، مولا غازی کو گھوڑے پہ سوار ہوئے اور چند قدم چلے ہی تھے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا غازی ادھر ٹھہرو۔ اب جو ٹھہرے کہا یہ تلوار مجھے دے دو۔ اب جو تلوار لے لی، جناب غازی نے بغیر تلوار کے جہاد کیا، تلوار لے لی اور کہا اب جاؤ۔ غازی خیمے میں آئے، آ کے پہلو کو سلام کیا، بچی سے اجازت لی، پیشانی کو چوم کے جناب فضا کے حوالے کیا۔ عزادار و مقتل کے جملے ہیں۔ بچی کو رخصت کرنے کے بعد غازی آئے، 20,000 فوج اشکیا تھی، 20,000 فوج، 20,000 فوج کو بغیر تلوار کے اس میں سے گزرنا یہ کوئی عام نہیں ہے شجاعت، یہ یا علی کا کام تھا یا پھر علی کے بیٹے عباس کا کام تھا۔
اللہ اکبر. تاریخ مقتل نے لکھا کہ ایسے نکلے چیر کے فوج اشقیا کو 20,000 اشقیا میں سے جیسے بجلی کا کرنٹ گزرتا ہے تار میں سے، ایسے گزرے اور جا کے نہر فرات پہ قبضہ کر لیا. اماں فضا نے دیکھا، کہا جلدی سے خیمے میں آئی. کہا ثانیہ زہرا، آپ کہتی تھی بابا نے خیبر کو فتح کیا ہے، بابا نے خندق کو فتح کیا ہے. آج آپ غازی کا جہاد دیکھیں، 20,000 فوج اشقیا کو ایک طرف کر کے غازی نہر فرات پہ قبضہ کیا ہوئے ہے. عزاداروں نہر فرات پہ گئے، مشہد کو پانی میں رکھا، لیکن مشہد کے پانی میں ڈوبنے سے پہلے ہاتھ پانی میں ڈوب گئے. اب جو ہاتھ پانی میں بھیگے، عزاداروں ایک لمبی سانس لی، آہ لی، دل ٹوٹ گیا غازی عباس کا. اور ان ہاتھوں کو دیکھ کے کہا میرے ہاتھ پہلے کیوں بھیگے ہیں، میں یہ پانی لے کے جاتا، ہاتھوں کو نہیں بھیگ. یہ ہے وفائے عباس غازی کے جو اپنے ہاتھوں کو زرہ سے صاف کیا. مقتل لکھتے ہیں اس جگہ غازی نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، میرے اللہ غازی کی وفا کا تقاضا یہ نہیں ہے جلدی سے میرے ہاتھ بھیگ گئے، میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے ہاتھ پانی میں بھیگے، لیکن کیا کروں میرے ہاتھ بھیگے. یہ عباس کی وفا پہ دھبا آ گیا ہے، اب عباس کرے تو کرے کیا. اللہ اب اتنا کرنا کہ جب میں مشہد صغیرہ کو لے کے واپس جا رہا، عزادارو حسین سے میرا سامنا ہو. اللہ یہ ہاتھ میرے ساتھ نہ ہو، اس لیے کہ یہ ہاتھ تو پہلے بھیگ چکے، میں یہ وفا برداشت نہیں کر سکتا. آئے میں شہنشاہ وفا ہوں. عزادارو اٹھے مشہد کو لے کے، ایک بازو قلم ہوا اور دوسرا بازو قلم ہوا. عزادارو اماں فضا نے دیکھا اور دیکھ کے کہا ثانیہ زہرا علم جھک رہا ہے. بی بی دوڑتی ہوئی حسین ابن علی کے پاس آئی، کہا بھیا علم جھک رہا ہے. بس یہی کہنا تھا، آواز آئی او بہن میں بھی دیکھ رہا ہوں علم جھک رہا ہے، لیکن علم کے جھکنے کے ساتھ ساتھ او میری کمر بھی جھک رہی ہے. عزادارو آواز آئی علیہ السلام، علیہ السلام، میرا سلام ہو. عزادارو حسین چلے، لیکن مقتل لکھتے ہیں تین استغاثے حسین نے کیے، کسی کے لاشے پہ نہیں کیے. یہ پہلا لاشا ہے اور جس پہ 3. پہلا جب آواز آئی علیہ السلام، کمر پہ ہاتھ رکھا اور رکھ کے کہا لا انکسر ظہری وقلت ہیلتی. اور حسین کی کمر ٹوٹ گئی، حسین کے بہانے ہیلے ختم ہو گئے. چلے آئے اللہ کی قسم، ایک بازو پڑا تھا کہ اٹھایا. اب جو اٹھایا اور تو کہہ رہے تھے حل من ناصرین اور لین سرنا. آئے اب حسین کا کوئی مددگار نہیں رہا. لاشے پہ آئے تو اعلان کیا، کہا حل من ذاب یذبو عن حرم رسول اللہ. او عباس جب تک تو زندہ تھا اور میری بیٹیوں کو بہنوں کو ڈھارس تھی اور تیرے ہی سارے پہ کربلا آئی تھی. آج میرے ہیلے ختم ہو گئے اور میرا کوئی مددگار نہیں رہا. الا لعنت اللہ علی الظالمین سیعلم الذین ظلموا. برائے خشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات.